اس عظیم مولا کا بندہ ہو کر پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، اپنے کام سپرد کریں اپنے رب کے۔ پرابلم میں آ گئے کہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ ہے ہی، جب مالک ہی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو میرے پرابلمز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ بس پرابلم یہ کہ میرا اس سے کنیکشن لوز ہو جاتا ہے، میرا رابطہ کم ہو جاتا ہے، میرا بھروسہ ہل جاتا ہے، یقین شیک ہو جاتا ہے۔ اب یقین کریں، جس کا رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے نا، اس کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں۔ کچھ لوگ پریشانی میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، گھبرا جاتے ہیں اور جناب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب دو تین باتیں سنیے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دیکھو ان کے کام کیسے بنتے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جاتے تھے، دوسرے ملک سے مال لے کر آتے تھے۔ دوران تجارت سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے جانا گزر ہوا، تو ایک شخص آیا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ کا سارا سامان لے لیا تجارت کا، اور کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر صحابی نے کہا کہ مال تم نے لے لیا ہے، سارا مال لے لو، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ تو کہا میں تمہیں مال بھی تمہارا لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ وہ جو شخص تھا، ڈاکو جو تھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اتنا کہنے کے بعد تو جب ڈاکو آگے بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو، مرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو 4 رکعت پڑھنے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، قتل تو کرنا ہی ہے، تمہیں مال تو لے چکا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ وضو کیا، 4 رکعت نفل پڑھی اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ترجمہ دیکھیں کیسا پیارا ہے، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تجھے تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اسی نور کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ صحابی رسول نے گر گڑا کر 3 بار یہ دعا پڑھی، ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اچانک ایک گھڑ سوار آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس ڈاکو کا کام تمام کیا، اس کو جناب مار کر اب وہ واپس جانے لگے۔ تو اب جب وہ گھڑ سوار جو آئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کون ہیں، اس جنگل میں کہاں سے آ گئے، میری مدد کیسے کی آپ نے؟ اللہ اکبر۔ گھڑ سوار کہتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، 4تھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ کون مدد کرے گا، میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھیر لیا گیا، مجھے تو دبا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، قرضہ میرا بڑھ گیا ہے، سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں کیسے نکلوں گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، پہلے یہ مانو تو صحیح میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر رب کی مدد میرے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ اچھا، یہ جو دعا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے، 4 رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے اس صحابی نے دعا کی، تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی آپ چاہیں تو اس کو انشاءاللہ لے لیجئے گا، اور یہ ہے اللہ سے بھروسہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے پکارنا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ حجاج بن یوسف، اچھا انہی انس بن مالک کا بھی واقعہ ہے کہ یہ حجاج بن یوسف جو تھا نا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو حضرت انس بن مالک سے ایک طرح سے دشمنی تھی کہ کسی طرح ان کو پکڑ کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا۔ بڑے عرصے بعد حضرت انس بن مالک کو پکڑ لیا، کہ پتہ آج میں تمہارا کیا حل کرنے والا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت انس مالک کہا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نبی پاک نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ دعا بہت لمبی ہے، مگر اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں ہے، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کو مدد کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، حجاج بن یوسف نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت انس بن مالک آئیں گے، تم پکڑو گے، معاذ اللہ انہیں قتل کرو گے، تم نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔
کہا جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر 2 شیر بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگتا تو لپک کے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، اس لیے میں نے اپنی جان بچائی اور انہیں چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ رب کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ دل سے رب کو پکارتا ہے تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے۔ پرابلم اگین وہی ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی، اب کسی کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ نہیں ہے، کسی کا جناب کنیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل کے سگنل نہیں آتے تو ہم کیا کہتے ہیں یار بات پراپر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سگنل کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو رابطہ ریکوائرڈ ہے نا وہ ہمارا کمزور ہے۔ یعنی ہم میں سے کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں وظیفہ پڑھ لیتا ہوں پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا کر لیتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہوگا، آپ ابھی سے لکھ لیں نہیں ہوگا۔ ہاں، دعا کی قبولیت کے لیے ریکوائرڈ یہی ہے کہ یقین کامل ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے اور وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ وظائف کی دنیا میں بھی جتنے وظیفے آپ نے پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تعویذ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ہوگا آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے اور ہمارا بخار بھی نہیں جاتا، کیوں کہ ان کا یقین تھا۔ دعا کرنے والے کا جب یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو اس کے گمان سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنا ہے لیکن چلیں آج موضوع ہے، ایک شہر میں گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا مل کے دعا کرتے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیت بھی سوکھ گئے تھے، سارے جو ہے وہ مویشی بھی پیاسے تھے۔ جب دعا کی تو ایک نوجوان جو چھتری لے کر آیا، سب لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کے بندے سارے گاؤں میں کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تم چھتری لے کر آئے ہو۔ کہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے، بارش تو اسی نے دینی ہے، بارش ہوگی تو کیا بھیگتے ہوئے واپس جاؤں گا؟ علماء کہتے ہیں دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی، سارے گاؤں کے لوگ بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں جا رہے ہیں۔ وہ یقین چاہیے ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایک ہی کنڈیشن چاہیے، حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی، حضرت ابراہیم کے لیے بنی تھی نا، آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ والا ایمان بھی تو لائیں، وہ یقین تو لائیں نا۔ ایک بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کعبے کے سامنے جب جائیں جو دعا مانگی کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وجہ اتنا بڑا اللہ کا گھر کعبہ، ایک اور وجہ بھی جو بڑی خوبصورت حکمت والی علماء بیان کرتے ہیں، فرماتے کعبے کو دیکھ کر جو تمہارے دل کی کیفیت بنتی ہے نا، ہر بندے آپ دیکھیں جو کعبے کو پہلی بار دیکھتا ہے آنسو نکل آتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو بڑا حقیر فیل کرتا ہے، شرم آتی ہے، ایک عجیب رکت طاری ہو جاتی ہے۔ بڑی کمال کی بات فرمائی، کہا دعا کی قبولیت کا تعلق اس کیفیت سے ہے، وہ کیفیت تمہاری گھر میں بن جائے تمہاری گھر میں بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ کنیکٹیوٹی ہے، کعبہ دیکھتے ہی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہی کنیکشن اگر آپ کا یہاں ہو جائے، وہ اللہ سے تعلق، وہ رقت قلبی، وہ سوز، وہ گداز، وہ رونا، وہ گڑگڑانا آپ دنیا میں کہیں ہیں، کعبے کے سامنے نہیں ہے، آپ وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس کی کائنات وسیع، جس کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں، تو میرا مسئلہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، بس یہ بھروسہ اگر دل میں ہو گیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس آیت کا آخری جز سمجھ کر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں، مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا دنیا میں کسی سے مدد نہیں لیتے تو آپ کہتے ہیں ہم تو روز مدد لیتے ہیں، کھانا کوئی کھلاتا ہے، پانی کوئی پلاتا ہے، ملازم بھی ہمارا کام کر دیتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں کہ ہمارا شرعی مسئلہ بیان کر دیں، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کو سمجھنا ہوگا، اسی آیت کو انٹرپریٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ہمارے عقائد اور دیگر چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے، غیر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دون اللہ یعنی جو اللہ پاک کے دشمن ہیں، اور دوسری قسم ہے عباد اللہ یا اولیاء اللہ یعنی جو اللہ پاک کے بندے، اللہ پاک کے دوست ہیں۔
اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی غیر اللہ کی مدد کا انکار کیا وہاں دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا. مطلب یہ کہ اللہ پاک کا کوئی بھی دشمن اللہ پاک کے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ پاک چاہے تو بندے کو شفا نہیں ملنی تو کوئی غیر اللہ دون اللہ کچھ بھی کر لے بندے کو شفا نہیں ملے گی. اور اللہ پاک چاہے بندے کو شفا ہونی ہے تو کوئی غیر اللہ دون اللہ ساری دنیا مل کر کسی بندے کو بیمار نہیں کر سکتی. یہ دون اللہ اور عباد اللہ کا فرق سمجھنا ہوگا. اب مثال کے طور پہ قرآن سے ہی مثال سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ کلیئر ہو جائے گا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. اب یہ کون ہے؟ یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ دون اللہ, اللہ کے سوا ہیں, اللہ کے غیر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ساری دنیا جمع ہو جائے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اسی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, ایک شاندار عبداللہ کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. قرآن فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی. دون اللہ کو چیلنج دیا جا رہا ہے ساری دنیا مل جاؤ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور اللہ ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا ایک پیارا ایسا ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہے تو مکھی نہیں پورا پرندہ بنا دیتا ہے. دس از دا ڈفرنس. وہی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ انٹرپریٹ کر دیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. بالکل اللہ کے سارے دشمن مل جائیں کسی کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے, کسی کا بگاڑ بھی نہیں سکتے, مگر میرا رب اپنے پیاروں کو, اللہ اپنے حبیبوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے بندوں کو جب چاہے جو اختیار عطا فرمائے. ہاں یہ بات ہمیشہ ماننی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی پیارا مدد کرتا ہے, اللہ کے کسی پیارے کو اتھارٹی ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہے جناب وہ اپنی مرضی سے عطا فرماتے ہیں, اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں. نہیں جناب, الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر ولی, ہر صحابی, ہر نبی وہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہاں رب جسے چاہے اختیار دے, رب جسے چاہے اتھارٹی دے. اور یہ قرآن میں جا بجا واقعات موجود ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر قرآن کو عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اولیاء کی نظر سے پڑھیں گے تو صحیح عقائد سمجھ آئیں گے. تو بہرحال آج کے بیان میں ہمیں دلاسا بھی ملا ہے, اللہ کتنا عظیم مالک ہے یہ بھی سنا ہے. تو اپنے پرابلمز اللہ کے سپرد کر دیں. آخر میں ایک آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں, زندگی میں اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں, بیماری میں ہیں, قرضے میں ہیں, مشکل میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں قرآن ہی کے ذریعے یہ عرض کرنے کی عادت ڈال دیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ آیت کا جز یاد کر لیں اور یقین کریں, جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کوئی آ کے کہتے ہیں نا یار میں نے فائل جمع کرا دی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس, میں گیا تھا گورنر کے پاس جمع کرا کے آ گیا, بھائی میری بڑی سورس ہے, میں فلاں دفتر میں اپنی فائل جمع کروا کے آیا ہوں. حالانکہ وہ فائلیں پتہ نہیں وہاں دبی جاتی ہیں, پھر بھی تھوڑی بہت تسلی ہو رہی ہوتی ہے ان کو کہ یار فائل فلاں جگہ پہنچ گئی ہے. آئے ہائے, ہمیں تو رب خود فرما رہا ہے نا, قرآن میں یہ وظیفہ دیا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد. اللہ کو کہیں اللہ تھک گیا لوگوں کے پاس, کھائے دھکے, لوگ مدد نہیں کرتے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہاں دنیا والوں کو مت بتایا کرو اپنے مسائل. ہمیں لگتا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے, میرا مددگار ہے, آپ کو چائے بھی پلائیں گے, آپ سے باتیں بھی کریں گے. آپ کے جانے کے بعد پیچھے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, اس کا تو یہ پرابلم ہے, اس کا تو یہ مسئلہ ہے. انجوائے کرتے ہیں لوگ. اللہ سے کہو نا, جب خالق ہی وہی ہے, مددگار ہی وہی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میرے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور آپ یقین کریں جب دل سے آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کو سپرد کر دیا نا کہ اللہ میری بیماری بھی تیرے حوالے, میرا کاروبار بھی تیرے حوالے, میری فیملی بھی تیرے حوالے, میرے معاملات بھی تیرے حوالے, جو مجھے ستا رہے مولا یہ بھی تیرے حوالے,
میں نہیں لوں گا بدلہ مالک، میں نے سب تیرے حوالے کیا، تو جو میرے لیے فیصلہ فرمائے میرے مالک میں راضی۔ اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دکھ میں رہوں تو مولا میں اس دکھ میں بھی راضی۔ اے اللہ تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تکلیف میں رہوں، تو خالق تو مالک، میں اس تکلیف میں بھی راضی۔ جس دن اس لیول پر آپ پہنچ گئے پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اللہ سے بھی کنڈیشن کرتے ہیں، اے اللہ ایسا بنا دے، اے اللہ ایسا گھر چاہیے، اے اللہ یہ والی زندگی چاہیے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے کہتا ہے اللہ جس میں میں راضی مجھے وہ دے دے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا جس میں تو راضی میں بھی اس میں راضی۔ ہاں جس دن یہ نصیب ہو گیا نا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا نہیں تھا آگ بجھا دے، فرشتوں نے آ کر کہا تھا ابراہیم اللہ سے تو کہو نا، ہم سے نہیں کہہ رہے، اللہ سے کہہ دو۔ کیا شاندار جواب دیا تھا۔ رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے آگ سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر جلنا نصیب میں تو میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اتنی قربانیاں ہیں اور ایسی قربانیاں ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے کیسے؟ آپ کے بیٹے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی کتنی ایج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 99 سال۔ وہ 99 سال کی عمر تک دعائیں کرتے رہے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے۔ اور دعا کیا ہوتی تھی؟ اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اسمع، تو معنی بنے اے اللہ سن لے۔ اسمع معنی سن لے، اور ایل کے معنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پروردگار، خدا، یعنی اے میرے رب، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے۔ یہ پکارا کرتے تھے، اور تمنا کیا تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 99 ایئرز کی ایج میں جا کے بیٹا ملا۔ اب یہاں ایک بات سیکھنے والی ہے، حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اللہ کے دوست۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم ہستی ہے، سب سے بڑی ہستی اگر نبی پاک کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ کے دوست بھی ہیں، اور اتنی دعائیں، مگر بیٹا نہیں ملا 99 سال تک۔ مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جناب اللہ سے دعا مانگنی ہے مگر رب سے ناراض نہیں ہو جانا ہے، مایوس نہیں ہو جانا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو بھی راضی رہنا ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ 2 4 6 مہینے کوئی دعا کریں کام نہ ہو، ہیں یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، مکے جا کے دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی، مدینہ شریف جا کے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی، فلاں بزرگ سے دعا کرائی پھر قبول نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے درمیان دعا کرو، کتنے جمعوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ سے شکوا ہے، اللہ سے ہی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، سنا ہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے خلیل ہیں اور 99 سال تک دعائیں کر رہے ہیں۔ کون ہے میرے اور آپ کے درمیان جو 99 سال سے دعائیں کر رہا ہے؟ اب اس پہ سیکھنے کو پتہ کیا ملتا ہے ان واقعات سے؟ کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا۔ پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ ہم سب کی ماں، سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا۔ ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے، یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نہ ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، صرف ماں، انسانوں کی ماں کے دل میں رب نے نہیں ڈالا، یہ جتنے جانور ہیں ان کی ماں بھی اپنے بچوں سے ویسا ہی پیار کرتی ہے، جان دے دیتی ہے، لڑنے آ جاتی ہے، چاہے وہ بلی ہو، کتا، جو بھی جانور ہو، بچے کے لیے جانور بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے۔ اور اگر اچھا اب اس کی لاجک سمجھیں، اے ہائے میرے رب کی شان دیکھو، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوں یا جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو، کیسا ہوتا ہے؟ نازک سا، اس کی نہ ہمت نہ طاقت نہ چلنے جیسا قابل۔ اگر ماں باپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے سے محبت ہی نہ کریں، خیال ہی نہ کریں، تو بچہ تو مر جائے گا نا، اس کو تو خادم چاہیے۔ آپ اگر غور کریں نا، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں، ایک اس کے کھانے پینے، جس کو کہیں ورزش، مالش، صفائی ستھرائی کرنے والی ایک خادمہ چاہیے بچے کو، اور ایک اس کے لیے خرچ کرنے والا بندہ بھی چاہیے۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں بچے کی باقاعدہ خادمہ بنتی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے، اس کو روز مالش بھی کر رہی ہے، اس کو کپڑے بھی پہنا رہی ہے، وہ روئے تو ماں تکلیف میں ہے، وہ اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے،
اس کے جسم میں اللہ نے ایسی خوراک دی کہ ماں اسے دودھ بھی پلا رہی ہے. یعنی اللہ نے کیسی ہم سب کے لیے انتظام کیا کہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ اپنے آرام نہیں دیکھے گی, بچے کا آرام دیکھے گی. اچھا ماں سب کچھ کرے, پیسے ہی نہ ہو ماں کے پاس, تو بچے کو کپڑے کہاں سے پلائے گی, دوائیں کہاں سے دے گی. اب باپ کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ اپنی جیب سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے, اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتا ہے. کیا شاندار انتظام میرے رب نے ہم سب کی پرورش کے لیے کیا. مگر اس سارے انتظام کو کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے نا. وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے, میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے, میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے, تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا. میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیژن بھی بہترین ہوگا نا. اور ایسا لکھا کتابوں میں, روایتوں میں یہ مضمون ہے, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا. تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے. کسی کو امیر بنایا, اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا. غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی صحت مند رہتا ہے, کوئی بیمار رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی پریشان رہتا ہے. ارے یہ رب کے فیصلے ہیں, وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے. اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا, یہی میرے لیے بہتر تھا. بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہیں, در در جاتے ہیں دعائیں کرتے, نہیں ملتی اولاد. کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا. ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, اتنا بچہ تنگ کرتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو سبحان اللہ, حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے. اب جب دعا ہو گئی, حضرت اسماعیل مل گئے. اب مجھے بتاؤ جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو, گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین پر نہ رہے ہیں. مگر پہلا امتحان کیا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں, اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. مگر اللہ کا حکم تھا, آپ چھوڑ کر آ گئے. وہ واقعہ طویل ہے, پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی, کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا, اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا. سبحان اللہ. مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے, بچہ ہے, تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا, اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے. اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی. وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. سبحان اللہ. یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے. دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا. علماء کہتے ہیں کہ ہزاروں بارشیں دیکھی, ہزاروں آندھیاں دیکھی, ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھی, مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. لیکن ایک امتحان نہیں تھا. اب یہ والا امتحان جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل کو تیار کیا, اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے. جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے. تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں. اے ابراہیم کہاں چلے ہیں؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں. کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں.
शैतान मरदूद वहां से जाकर हजरत बीबी हाजरा के पास जाता है। अब माँ कितना प्यार करती है बच्चे से, वो भी बच्चा वो जो इतनी दुआओं के बाद मिला हो। आपको पता है हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी उस वक्त? एक रिवायत के मुताबिक 7 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल। क्या उम्र होती है ये? हजरत हाजरा के पास जाकर कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहाँ ले जा रहे हैं? क्या ज़िबा करने ले जा रहे हैं? क्या बाप बेटे को ज़िबा करता है? कहाँ इसलिए ज़िबा कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा कहती है, अगर मेरे रब का हुक्म है तो फिर हम राजी हैं। क्या घराना है ये। अब हजरत इस्माइल के पास चला गया शैतान, छोटी उम्र है। क्या है बेटे, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे वालिद तो कहीं मुझे किसी से मिलाने ले जा रहे हैं, तैयार करवाया था ना। क्या नहीं, तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। कहते हैं, क्या बाप बेटे को ज़िबा करता है? कहाँ इसलिए ज़िबा कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल कहते हैं, रब का हुक्म है तो फिर मैं भी राजी हूं। ये लोग थे। हाँ, अब कमाल ये है कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब वो सामने आया ना शैतान, तो फरिश्तों ने कहा इसको कंकर मारे हैं। आपने एक बार कंकर मारे, थोड़ा आगे गए, फरिश्ते ने कहा फिर कंकर मारे आपने, फिर पत्थर मारे, फिर आगे गए, फिर कंकर मारे। ये जो आज हाजी जमरात की रमी करते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने खलील की वो अदा ऐसे बाकी रखी है कि जब तक शैतान को कंकर नहीं मारेंगे हाजियों का वाजिब अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। पता चला कि रब ने अपने प्यारे की अदा को कैसे बाकी रखा है। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो एक और कमाल ये किया कि अपने बेटे से फिर मशवरा भी कर लिया। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है बाप बेटे में, अल्लाह ने इसको कुरान में जिक्र किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। हैं बेटा, तू बता तेरी क्या राय है। पूछ लिया आपने डायरेक्ट। अब हजरत इस्माइल का जरा जवाब सुने, कैसा बेटा है ये, कैसी तरबियत है। हजरत इस्माइल कहते हैं, या अबतिफ अलमा तुमर, ऐ मेरे वालिद कीजिए जिसका आपको हुक्म है। खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। अब हजरत इस्माइल ने बड़ी अनोखी बात की हजरत इब्राहिम से। कहते बाबा जान, एक काम कीजिएगा, जरा छुरी को तेज कर दीजिएगा ताकि मुझे ज़िबा होते हुए तकलीफ कम हो। मुझे अच्छी तरह रस्सियों से बांध दीजिएगा ताकि मैं ज्यादा हिलूं तो मेरे खून के छींटे कहीं आपके कपड़ों पर ना पड़ जाएं। ऐ बाबा जान, मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा चेहरे के बर लिटा दीजिएगा, पेशानी के बल लिटाइएगा क्योंकि मेरा चेहरा आपको देखना ना पड़े। और जब मुझे ज़िबा कर लें तो मेरा ये जो लिबास है ना, ये मेरी माँ बीबी हाजरा को दे दीजिएगा ताकि उनको कुछ तसल्ली हो जाए। आप सोच सकते हैं ये बाप बेटे की कॉन्वर्सेशन, ये कैसी कुर्बानी थी। और ऐसे ही हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को रस्सियों से बांध दिया, छुरी को तेज भी कर लिया, पेशानी के बल भी लिटा दिया। और सुभान अल्लाह, आपके लिए जो हुक्म था, आपका जो काम था, जो बंदगी थी, आपने कर दी। वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, आपने छुरी को फिरा दिया। मगर सुभान अल्लाह, मेरा रब चाहे तो छुरी भी काम ना करे ना, छुरी ने काटा नहीं। यहां ये बात भी समझनी है। हजरत इब्राहिम ही के 2 वाकयात हैं जो फिर हमें तवक्कुल सिखाते हैं। क्या लेवल था तवक्कुल का, अल्लाह उसका जर्रा अता कर दे। हम तो थोड़ी सी बात पर अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, अल्लाह से कंप्लेने करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, अल्लाह ने अगर कुछ दिन तकलीफ के दिखाए हैं, सारी जिंदगी सुख के दिखाए हैं, कुछ दिन अगर गम के आए हैं, बीमारी के आए हैं, तो सालों उसने सेहतमंद भी रखा है। भरोसा तो करो ना उस पर। अल्लाह की बारगाह में ये कहना सीख जाओ, व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह, मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं, तू अपने बंदों को देख रहा है। अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं, तू मेरा खालिक, तू मेरा मालिक, तू जिस हाल में रखे उस हाल में मैं राजी हूं। जिस दिन ये कैफियत आपकी बनना शुरू हुई, आप अपनी आंखों से अपने मसले इंशाअल्लाह हल होते देखेंगे, रहमत इलाही का नुज़ूल होगा। और अगर जिंदगी इसी तरह गुजारनी रब ने लिखी है, मैं उस पर भी राजी हूं, क्योंकि रब ने, ये भी उसकी मशीयत है, दुनिया में जिनको तकलीफें ज्यादा, दुनिया में जिनको दुख ज्यादा, दुनिया में जिनको टेंशन ज्यादा होती है, अल्लाह फिर उन्हें आखिरत की नेमत
نعمتیں بہت زبردست طریقے سے نوازتا ہے، تو میرا رب جس میں راضی میں بھی اس میں راضی۔ اللہ یہ یقین مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔